السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آم، جیسا کہ ہم اپنے کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا حروف مقطعات، اور ہم لوگوں نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا، ہم نے صرف ایک لائن پڑھی تھی جس میں میں چاہتا تھا کہ آپ کو الفاظوں کی پہچان ہو جائے اور حروف مقطعات کی ادائیگی کا پتہ چل جائے۔ آج ہم آگے جاتے ہیں اور اپنے اس تختی کو ختم کرتے ہیں۔ سمپل سی تختی ہے، پچھلے اس میں ہمیں الفاظوں کی پہچان ہو گئی ہے، اور اب ہم اس تختی میں صرف اور صرف مدات کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان پہ کیسے لمبا کیا جاتا ہے الفاظوں کو۔ اور جو ہے تو میں نے کل سمجھایا تھا کہ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کھڑی زبر۔ کھڑی زبر کم لمبا کیا جاتا ہے اس مت اس کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ کھڑی زبر کو اور مت میں اگر دونوں میں مت بتاؤں تو یہ کم اس کو لمبا کیا جاتا ہے، جیسے یا اور عین، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں دیکھیں مت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز شروع کرتے ہیں کاف ہا یا عین سے۔ تو اب دیکھیں پہلے الفاظ کو میں سمجھا دیتا ہوں، کاف ہا یا عین اور صاد۔ اب مدات کے حساب سے پڑھیں تو کیسے ہوگا؟ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسیم میم، طاسین یاسین صاد حامیم۔ اب یہ دیکھیں، یہ ورڈ ایک ہی ہے، اس میں سانس کو توڑنا نہیں ہے، یا قرآن پاک میں جو ہے تو جہاں یہ آئے ہوئے ہیں تو درمیان میں آیت ہے تو وہاں پہ الگ سے پڑھنا ہے، تو پھر حامیم الگ اور عین سین کا الگ ملا کے پڑھیں گے۔ تو میں دونوں طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے حامیم عین سین قاف عین سین قاف، ملا کے پڑھتے ہیں حامیم عین سین قاف قاف نون۔ میں چاہوں گا کہ اس پوری تختی کو میں کل کے سبق اور آج دونوں کو میں دوہرا لوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسین میم، طاسین یاسین صاد حامیم، حامیم عین سین قاف قاف نون۔ آج کی ہماری تیسری تختی ہم نے اپنے اختتام پر پہنچا دی۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے، اور یہاں تک انشاءاللہ ہم لوگوں نے الفاظوں کی پہچان ہو گئی، حروف مقطعات کو ہم نے سمجھ لیا۔ حروف مقطعات کو یاد کرنا ایک بہت واجب باعث مطلب برکت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے دکانات اور ان چیزوں پہ بھی حروف مقطعات کو رکھتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں روزانہ کے معمول کے حساب سے۔ آپ ان کو ذکر کرنے کی پراپرلی کسی سے پوچھ لیں اپنے علماء سے، تو آپ کو بتا دیں گے کہ ان کو ان کو ذکر کرنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، اور اس کے مطابق کریں۔ بہت بابرکت ہیں ان کے، اور ان کے متعلق بہت سارے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں
ان کے معنی کے حساب سے، ان کے معنی کے متعلق بہت ساری باتیں جو ہے تو علماء سے آپ جان سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور ان کو پریکٹس کیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔